بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبروں کی بھرمار ہے، پاکستان کی خبریں ہیں، انٹرنیشنل خبریں ہیں اور پھر افغانستان کی خبریں ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان کی پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کے حوالے سے افغانستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، اور خصوصاً افغانستان کے باہر جو لوگ موجود ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کا اپنا تعلق افغانستان سے ہے، وہ شخصیات جو مختلف ملکوں میں قیام پذیر ہیں، ان کی طرف سے افغانستان کے طالبان حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان پر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ اب افغان طالبان نے دعوت دی ہے ان شخصیات کو کہ آپ وطن واپس آئیں۔ ان شخصیات کا رد عمل کیا ہے، اس حوالے سے یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں، انتہائی خطرناک ان کے شب و روز ہیں، اور ایسے مقامات پہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پہ وہ رات گزار رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اسرائیل کا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل یہ جرأت نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے جو ایران کی سپریم لیڈرشپ کو جو ہے منظر سے ہٹایا، سید آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا، اور اس سے پہلے ایران کے جو جوہری سائنسدان ہیں پچھلے سال ان کو چن چن کر مارا۔ اور ایسے حالات میں کہ جب ایک زبردست قسم کی جنگ جو تھی یہ مسلط کی گئی تھی ایران کے اوپر، اور پھر وار زون کے اندر جانا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، یہ ظاہر ہے کہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور جس طریقے سے حفاظتی اقدامات وہاں پہ کیے گئے ہیں، جس طریقے سے لڑاکا طیاروں کے حصار میں وہ گئے ہیں، یا جب اسلام آباد ٹاکس کے لیے ایرانی وفد آ رہا تھا پاکستان، تو ان کی حفاظت کے لیے کس قدر انتظام کیا گیا تھا، کس قدر بندوبست کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس جرأت کے حوالے سے بھی تبصرے ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان آنا کنفرم ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ جب معاہدہ ہو جائے گا تو وہ معاہدے پر دستخط خود کرنا چاہیں گے، وہ خود اسلام آباد آنا چاہیں گے۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو، پاکستانی قوم کو عظیم قرار دیا ہے کہ یہ عظیم لوگ ہیں، اور محمد بن سلمان کی تجوری کا منہ کھل گیا ہے۔ پاکستان کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور لیکن یہ بارش جو پاکستان کے اوپر ہے، یہ ریال کی بارش نہیں ہے، یہ ڈالرز کی بارش ہے۔ ان سارے معاملات پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دعوت دی ہے افغانستان کی حکومت نے ان شخصیات کو جو ملک سے باہر ہیں، طالبان کے کمیشن، یعنی مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں افغانستان سے جو تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، ان سے رابطے کے لیے طالبان حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن کے سربراہ شہاب الدین دلاور نے کئی سرکردہ افغان رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے۔ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور ان رپورٹس کے مطابق سابق رکن پارلیمان فوزیہ کوفی، سابق جہادی رہنما عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق اور عبدالرشید دوستم جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اب یہ وہ شخصیات ہیں جو افغان طالبان کے خلاف مختلف آن لائن میٹنگز میں شرکت کرتی رہی ہیں، اور جب احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، اور جس طریقے سے NRF قسم کی تنظیمیں یا بیرون ملک دیگر جو شخصیات موجود ہیں جو افغان طالبان کی پالیسیز کے سخت ناقد ہیں، سخت تنقید کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں، خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور افغان عوام کو کہتے ہیں کہ جی آپ جلد از جلد افغان طالبان سے نجات حاصل کریں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے، یہاں کی یعنی افغان خواتین ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ان شخصیات کو باقاعدہ ان سے رابطہ کر کے دعوت دی گئی ہے کہ آپ وطن واپس آئیں۔ انہوں نے عبدالرب رسول سیاف کی صحت کی حالت کا بھی حوالہ دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے شہاب الدین دلاور نے جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں، اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ وطن واپس آئیں اور اپنا علاج اور صحت یابی کا دورانیہ اپنے گھر پر گزاریں، افغانستان پر گزاریں، کیونکہ افغانستان میں بہت بہترین صحت کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہ اب سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، شہاب الدین دلاور نے کہا کہ افغانستان تمام افغانوں کا مشترکہ گھر ہے۔
انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اس طرح جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو انہیں اپنی ماضی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے تحفظ کی ضمانتوں کے تحت واپس آنے سے روکتا ہو۔ فوزیہ کوفی نے طالبان کی جانب سے یہ جو دعوت ان کو دی گئی ہے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہونے والے بہت سے شہری قدرتی طور پر جو ہے یہ نیچرل ہے کہ یہ اپنے طور پر یہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل فطری بات ہے کہ ہر شخص جو ہے جس وطن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے یا جہاں سے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے آباء و اجداد کی بنیاد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ رہ رہا ہو، یہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی وقت یہ اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ فوزیہ کوفی نے کہا کہ واپسی صرف اسی صورت میں معنی خیز ہوگی جب لوگوں کو مکمل حقوق کے ساتھ آزاد شہری کے طور پر واپس آنے کی اجازت دی جائے، نہ کہ ایسے نظام کی وفاداری کے حصے کے طور پر کہ جس میں قومی اور بین الاقوامی قانونی حیثیت کا فقدان ہو۔ فوزیہ کوفی جو ہے یہ سخت ناقد رہی ہیں، ان کا مختلف NGOs کے ساتھ تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور مختلف جو پاکستان میں بھی ایک اجلاس کا انعقاد ہوا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ افغان طالبان مخالف جو عناصر ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ اس اجلاس میں شریک تھیں، تو اس اجلاس میں فوزیہ کوفی نے بھی شرکت کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آج کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو نہیں بتائی کہ آج 17 اپریل ہے، جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں کل 16 تاریخ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک افغان طالبان عہدیدار یہ بتا رہے تھے کسی ٹی وی اینکر کو کہ کسی بھی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ چھٹی جماعت سے اوپر کی جو طالبات ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ بالکل انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے افغان طالبان کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 15-20 سال بعد، 25 سال بعد کیا صورتحال ہوگی۔ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی، لیڈی نرس نہیں ہوں گی، جو خواتین کا طبی عملہ ہے وہ نہیں ہوگا، اور افغان خواتین پھر علاج کس سے کرائیں گی؟ مردوں سے کرائیں گی۔ یہ اب ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہوگی، لیکن 21 توپوں بلکہ 2100 توپوں کی سلامی بنتی ہے افغان طالبان کے لیے، ان کی دوراندیشی کے لیے، کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ان کی پالیسیز جو ہیں آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے ملک کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں ایک تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے افغان معاشرہ۔ اب افغان طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی، اقتصادی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ دنیا کا واحد ملک روس ہے جس نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ مختلف ممالک کے کونسلیٹس، مختلف ممالک کے سفارت خانے جو ہیں کابل میں فعال ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ باقاعدہ سفیر چین کا کابل میں موجود ہے، افغان طالبان کا سفیر بیجنگ میں موجود ہے، تو ایسے بھی ممالک ہیں۔ لیکن اس وقت جو افغان طالبان کی پالیسیز ہے اپنے عوام کے حوالے سے، تو یہ فوزیہ کوفی نے انہی معاملات کے حوالے سے اور انہی مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ویڈیو طویل ہو جائے گی ورنہ اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میں یہ جو سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کے لیے $8 ارب کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو $8 ارب کی مالی امداد فراہم کرے گا تاکہ ملک کی معاشی استحکام کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اقدام خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی اقتصادی استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی حمایت جاری رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود $5 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے، اور اس کے علاوہ $3 ارب کا مزید ڈپازٹ بھی اعلان کیا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات اور جاری تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ $3.5 ارب کا قرضہ متحدہ عرب امارات نے واپس مانگا تھا، پھر خبر آئی تھی کہ جناب قطر اور سعودی عرب مل کے $5 ارب دیں گے۔ اب صرف سعودی عرب کی طرف سے یہ بات $8 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ تو محمد بن سلمان مہربان ہیں پاکستان کے اوپر، اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب جو ہے یہ اس دورے کے ساتھ بھی اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ پرانے مالیاتی لین دین ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ہو سکتا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم دیکھیں گے ایران میں قیادت تبدیل ہو چکی، ان کے پاس اچھا موقع ہے، ہمیں ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت نہیں ہو سکتی، ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور یہ اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے پر اسلام آباد جا سکتا ہوں، ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار زبردست ہے، مذاکرات کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست کام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے، یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، میرے خیال میں کچھ چیزیں تیزی سے ہوں گی، ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں ہیں، یہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں معاہدہ ہوگا ایران اور امریکہ کا، اور اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان آئیں گے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ تب ہی اس بات کی تصدیق ہو سکے گی جب ہم ان کو اسلام آباد میں دیکھیں گے۔ 14 یا 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں چین کے دورے پر بھی جا رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کا دورہ ان کا ممکن ہوگا، ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ بھی کر کے دکھائے، کیونکہ اسلام آباد ٹاکس 2 کے حوالے سے، راؤنڈ 2 کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، اور یہ جو گزشتہ رات گزری ہے اس میں بتایا گیا کہ رات 11 بجے سے ٹرانسپورٹ اڈوں کی بندش کا فیصلہ کیا گیا راولپنڈی اسلام آباد میں، جبکہ رینٹ کار اور ٹورزم ٹرانسپورٹ سروسز بھی اسی وقت سے معطل کر دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں راولپنڈی میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مجوزہ دوسرا دور امریکہ اور ایران کا اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یہ انتظام جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب صورتحال ظاہر ہے کہ تیزی سے بدل بھی رہی ہے، اور میں نے آپ کو بہت سارے جو ڈیولپمنٹس جو بہت ساری ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطرناک جو دورہ ایران ہے، ظاہر ہے کہ ایک جرأت مندانہ اقدام ہے ان کا، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس کے بعد امکان ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلا پڑاؤ ان کا امریکہ ہے، وہ واشنگٹن جائیں گے، وہاں پہ امریکی قیادت سے ملاقات کریں گے، اور جیسے ہم نے دیکھا بہت یعنی اپنی جو روایتی شہباز سپیڈ تھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کے حوالے سے شہرت حاصل کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف نے، تو اسی سپیڈ کے مطابق انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، پھر انہوں نے دورہ کیا قطر کا، اور اس کے بعد ترکیہ پہنچ گئے۔ یہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلا جو دور ہوا تھا مذاکرات کا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی تھی، اور اس مرتبہ بھی یہی امکان نظر آ رہا ہے کہ مصر، ترکیہ، سعودی عرب، چین، باقی کچھ دوست ممالک یہ بھی بطور مبصر اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات کے حوالے سے اس وقت تک کوئی خبر نہیں ہے۔ اب جو جوہری توانائی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ، اور پھر یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں کہ ایران اس بات پہ آمادہ ہے کہ یہ جو 440 کلو گرام کا افزودہ جو یورینیم ہے یہ پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ مزید کیا خبریں آتی ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ان سارے معاملات پر میری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ میرا ساتھ اسی طرح جاری رکھیے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔